السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، سب سے پہلے اللہ عز و جل کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ اور لیلۃ القدر کو پانے کے لیے جو طاق راتیں جاگی جاتی ہیں، اس میں سے پہلی طاق رات اللہ نے ہمیں پانے کا موقع دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں اور اس کی جو سعادتیں ہیں اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ بھی اسی کو نصیب ہوتی ہے جسے اللہ توفیق دے، ورنہ تو سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو اس کی توفیق نہیں ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، وہ وہی زندگی گزاریں گے جو زندگی گزارتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ کا اس پر آپ شکریہ ادا کیجیے۔ دوسری بات، میں نے صبح کے درس میں کہا ہے کہ کیا کرنا ہے ہمیں لیلۃ القدر میں، کیا کرنا ہے ہمیں طاق راتوں میں، کون سی عبادتیں ہیں جنہیں کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک تو قیام اللیل ہے، ابھی آپ انشاءاللہ ایک آدھ گھنٹے کے بعد کریں گے وہ قیام اللیل۔ دعا کرنا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ کے معلوم کیا اگر مجھے مل گئی تو مجھے کیا کرنا ہے، آپ نے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے۔ صدقہ و خیرات بھی ثابت ہے، صلہ رحمی ثابت ہے، ذکر ثابت ہے، اپنے لیے الگ سے دعائیں کرنا بھی ثابت ہے۔ آپ یہ قرآن کی تلاوت بھی ثابت ہے، قرآن کی تلاوت بھی ثابت ہے۔ یہ سارے کام آپ اپنے اپنے حساب سے انشاءاللہ کرنے کی کوشش کیجئے گا اس رات کے اندر۔ مگر سب سے اہم چیز جو اللہ کے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں قیام کرے، قیام نماز پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ یہی ہے۔ یہ اہم عبادت ہے، انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ اس عبادت میں شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی نماز تراویح میں کیا پڑھا جائے گا، وہی چیزیں آپ کے سامنے مختصر انداز میں انشاءاللہ بولنے کی، بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ تفسیر قرآن ہے، میں ہر سال بولتا ہوں، یہ تقریر قرآن نہیں ہے، اس میں ہم تقریر نہیں کریں گے، ہم آپ کے سامنے تفسیر بیان کریں گے، اور وہ بھی مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آج جو پارہ پڑھا جانے والا ہے، تھوڑا بڑھا دیجیے، جو پارہ پڑھا جانے والا ہے اس پارے کا نام ہے اتل ما اوحی۔ پارے کا نام کیا ہے؟ اتل ما اوحی۔ آپ پوری آیت اگر اس کو پڑھیں گے، یہ پہلی آیت بھی ہے، پارے کا نام بھی ہے۔ اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے آپ تلاوت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے آپ تلاوت کیجئے اس چیز کی جس کی وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب کی وحی قرآن کی آپ کی طرف کی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ سبحان اللہ، یہ پارے کا نام بھی ہے اور ہمارا ایک مضمون بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں اس سے جڑی ہوئی دو باتیں بول کر آپ کو میں انشاءاللہ بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں۔ بے شمار لوگ ہیں اس میں، یہاں بیٹھنے والوں میں، مجھے سننے والوں میں اور نہیں سننے والوں میں بھی، جو ایک بار دو بار شاید زندگی میں 100 بار بھی قرآن ختم کیے ہوں گے، شاید ان کی زندگیوں میں 100 بار بھی قرآن ختم کیے ہوں گے۔ مگر سوال میرا آپ سے یہ ہے، میری تفسیر شروع کرنے سے پہلے کیا قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ کیا اللہ نے قرآن صرف دیکھ کر پڑھنے کے لیے؟ ہاں، یقیناً اس پر ثواب ہے،
الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں ہیں، کوئی شک نہیں ہے، اور رمضان میں اور بھی بڑھ جاتا ہے ثواب یہ۔ مگر سوال یہ بھی ہے کہ خالی دیکھ کر ختم کرنے کے لیے قرآن آیا ہے یا پھر قرآن مجید کسی اور مقصد کے لیے بھی اتارا گیا ہے؟ جی، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں غور نہیں کرتے قرآن پر، کیوں تدبر نہیں کرتے قرآن پر، یا تمہارے دلوں پر قفل لگا ہوا ہے؟ کیسا جملہ ہے اللہ کا؟ جی، افلا یتدبرون القرآن، کیوں قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غوطہ نہیں لگاتے، کیوں ترجمہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیوں اس کا معنی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یا پھر ان کے دلوں پہ قفل لگا ہوا ہے؟ بھئی بولنے کا انداز اللہ کا کتنا سخت ہے، ارے کھولو قفل کو، اس قفل کو کھولو۔ ہاں یہ بات طے شدہ ہے، آپ مسئلے نہیں نکال سکتے، آپ اس سے مسائل کا استنباط نہیں کر سکتے، ہاں یہ ضرور ہے آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں تذکرہ کس کا گزر رہا ہے، یہاں جنت کا ذکر ہے، یہ آیت میں جہنم کا تذکرہ ہے، اس آیت میں عذاب کا تذکرہ ہے، اس آیت میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، اس آیت میں حضرت یوسف، اتنا تو مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ جی، اپنے بغل میں جھانک کر دیکھو، اپنے بغل میں عمریں کٹ گئی ہیں، جی پیر، ہماری آپ کی زبان میں پیر خبر میں بولیے نا لٹک رہے ہیں، اور قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ افسوس کی بات کیا ہے معلوم؟ اگر کوئی سمجھانے کے لیے بیٹھے، اس طریقے کی مجلسیں سجیں، تو اس میں دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، اگر کوئی شخص، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسجد رحمانی کو سائڈ میں رکھو آپ، میں مطلق بات کر رہا ہوں، اللہ کی آیت کو سامنے رکھ کر میں بات کر رہا ہوں۔ جہاں بھی دروس ہوتے ہیں، جہاں بھی قرآن تمہیں سمجھایا جاتا ہے، کیوں شریک نہیں ہوتے؟ کیوں جا کے اس میں بیٹھتے ہی نہیں؟ کیوں ماحول نہیں بناتے؟ درس کا ماحول بناؤ۔ کس کا؟ درس کا ماحول بناؤ۔ آپ کے بیٹھنے سے اگر آپ کو دیکھ کر دوسرا بیٹھ رہا ہے، اس کے بیٹھنے کا ثواب تمہیں ملے گا، کوئی تمہاری مجبوری نہیں ہے۔ اکثر مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے ماحول ہی نہیں ہے، بڑے بڑے علماء کرام تیاری کر کے آتے ہیں، ہم تو چھوڑو طلبہ میں ہیں، مگر بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں، کسے سمجھائیں گے، کس کو بتائیں گے؟ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائی، تفسیر، ترجمہ، قرآن کا فہم جہاں ہوتا ہے، اپنی زندگی کا تھوڑا ٹائم اس کے لیے نکالو انشاءاللہ۔ جی پہلے تو کوشش کرو، اگر نہیں ہو سک رہا ہے، جہاں ہو رہا ہے، ابھی آج ہم مختصر 170 پر 9 آیتیں الحمدللہ اس پارے میں موجود ہیں، آج وہ پارہ نماز تراویح میں پڑھا جائے گا۔ اس کے پہلے آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے آج کے پارے میں میرے رب نے کیا کیا کہا ہے سرسری طور پر۔ سرسری، جی ہاں، یقین مانیں 1 سال لگے گا اس کا ترجمہ، 1 سال لگے گا اگر اس کی تفسیر میں جائیں گے۔ سرسری جا رہے ہیں، کیا ہے بھائی؟ یہ چیزیں موجود ہیں، آپ ذہن میں بٹھا لیجئے گا انشاءاللہ۔ آج کے پارے میں سب سے پہلی چیز، اگر آپ کو کوئی چیز جاننی ہے، اپنی زندگی میں اس کی اصلاح کرنی ہے، یہ پارے کے اندر اللہ پاک نے 5 سورتیں رکھی ہیں۔ کتنی؟ پہلی سورت سورۃ العنکبوت ہے، اس کی 25 آیتیں پارہ نمبر 21 میں ہیں۔ دوسری سورت سورۃ الروم ہے، اس کی 60 آیتیں پارہ نمبر 21 میں ہیں۔ تیسری سورت سورہ لقمان ہے، اس کی 30 پر 4 آیتیں پارہ نمبر 21 میں ہیں۔ چوتھی سورت سورہ سجدہ ہے، اس کی 30 آیتیں پارہ نمبر 21 میں ہیں۔ سورۃ الاحزاب، اس کی ٹوٹل آیتیں 70 پر 3 ہیں، اس میں سے 30 آیتیں پارہ نمبر 21 میں ہیں، باقی آیتیں پارہ نمبر 22 میں۔ کتنی ہوئی؟ کتنی ہوئی بھائی؟ میرا ایک انداز ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس میں سب سے ہٹ کر میں اللہ کا شکر گزار بھی ہوں۔ مجھے لگا کہ تمہارے اندر ذرا نیند جیسی لگ رہی ہے، میں کھڑا ہو جاؤں گا، مطلب آگے بڑھوں گا نہیں، کوئی چیز بولوں گا تاکہ تم تازے ہو جاؤ، پھر تمہیں لے کے چلوں گا سامنے، پھر تمہیں سامنے لے کر چلوں گا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بولتا چلا جاؤں، آپ کسی اور دنیا میں بیٹھیں۔ اور ہاں، میں ایک چیز بولتا ہوں، میں اپنی کلاس کے سب سے ڈل اسٹوڈنٹ کو ساتھ میں لے کر چلتا ہوں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کو؟
سب ہنس رہے ہیں. میں میری کلاس کے سب سے ڈل اسٹوڈنٹ کو ساتھ میں لے کر چلتا ہوں. چالاک تو ایسے ہی میں بولنے سے پہلے جواب ادھر سے آئے گا. جی تفسیر کئی لوگوں کو معلوم ہے، میں ان کا خیال نہیں کروں گا. میں اس پوری مجلس میں چہرے دیکھ کر جسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دوبارہ سمجھاؤں گا، 100 سمجھاؤں گا، تاکہ وہ بھی سمجھ کے جائیں اس مجلس میں بیٹھ کر. یہ میری عادت ہے، یہ میری عادت. اس میں ہو سکتا ہے جو چالاک انجینئر ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں نا، کیا ہے مولوی صاحب خالی بار بار ایسا کرتے ہیں. ہاں میں تمہارا خیال نہیں کرتا، میں خیال کرتا ہوں سب سے نازک کا. اور صحیح ٹیچر وہی ہے جو کلاس کے سب سے ڈل اسٹوڈنٹ کو پاس کرا دے، وہ ٹیچر ہے. چالاک بچے تو ایسے ہی پاس ہو جائیں گے. صحیح ہے غلط ہے؟ چالاک بچے تو ایسے ہی نکل جائیں گے. یہ جمعہ کا خطبہ ہے، ایک درس ہے، اور وہ بھی قرآن کا درس ہے. اللہ اکبر، سن کر ہی اندر سے روح خوش ہو جاتی ہے. کون سا درس ہے؟ درس ہے، اور وہ بھی قرآن کا درس ہے. اللہ نے زندگی میں ایک بار اس میں شریک ہونے کا ہمیں موقع دیا ہے. یہ 5 سورتیں میں نے آیتیں گنا دی. ایک سوال کر لیتا ہوں، اس میں کون سی سورت مکی ہے اور کون سی مدنی ہے؟ یہ 5 سورتوں میں پہلا جواب غلط. وہ بھی روم مکی، باقی صورتیں 5 کی 5 بھی. جی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، یہ ایک اماؤنٹ ہے نا انعام کا، 2-3 ہزار ہی اس میں خرچ ہوئے ہیں، 6-7 ہزار باقی ہیں ابھی بھی. اس میں ایک بہن نے 10,000 روپے دیے نہیں بانٹنے کے لیے، وہ خرچ نہیں ہو رہے ہیں اس بار. اور میں لے کے بھی جانا نہیں چاہتا ہوں، دے کے ہی جانا چاہتا ہوں. اور یہ سوال کا جواب دینے والوں کو ہی دینا چاہتا ہوں. بھائی یہ سامنے والی ٹیم نام لکھو، نام لکھو، امانت ہے یہ یہاں دے کر جائیں گے. اگلی تاخیرات میں جو حقدار ہیں سب کو یہ اوچر اور سب خالی کر کے جانا ہے. کوئی چیز یہاں سے لے کر نہیں جانی ہے. 4 سورتیں مکی ہیں، صرف ایک سورت مدنی ہے. دماغ میں رکھ لیجیے، یہ 5 سورتوں میں 4 سورتیں مکی ہیں. یہ جب بھی مکی اور مدنی کا تذکرہ آئے گا، آپ کو میں 10 بار بول چکا ہوں، مکی سورتوں کا مضمون یہ ہوگا، اس میں توحید ہوگا، اس میں آخرت ہوگی، اس میں رسالت ہوگی. پوری سورت کی جو لب لباب ہے نا، مغز جو ہے وہ 3 چیزوں میں گھومے گا. اور مدنی سورتوں کا جب بھی تذکرہ آئے گا، مدنی آپ لکھا ہوا دیکھیں گے نا، اس کا مطلب اس میں احکامات ہوں گے. چوری کرے تو ہاتھ کاٹنا، شراب پیے تو کوڑے مارنا، یہ احکامات مدنی سورتوں میں. اور مکی سورتوں کے اندر توحید، رسالت، آخرت اللہ نے ایسا رکھا ہے. سبحان اللہ. آج آپ الحمدللہ 4 سورتیں مکی اور صرف ایک سورت مدنی، اور اس کی بھی صرف 30 آیتیں آج کے پارے میں موجود ہیں. پہلا جو آج کا مضمون میں نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، زندگی انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گی اگر آپ یہ مضمون غور سے سنیں گے. مضمون ہے سورت بذات خود مضمون. سورت کا نام ہے نہیں، پہلی سورت کا نام کیا ہے؟ اردو میں کیا بولتے اسے؟ مکڑی. مکڑی، اس کے نام سے جو سورہ ہے نا، آج پڑھا جائے گا وہ سورہ، کل آج کچھ پڑھا گیا ہے، آج کچھ پڑھا جائے گا. یہ سورت کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ بہت صحیح بول رہا ہوں، اچھا غور سے سنو. اگر وہ اللہ کا کلام سنیں، آپ اس کا ترجمہ سنیں اور اس سے جڑی ہوئی قرآن اور حدیث کی باتیں سنیں گے، زندگی میں بہت کچھ لے کے جائیں گے یہاں سے انشاءاللہ. جی کیا اللہ نے کہا مکڑی کے بارے میں؟ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو كانوا يعلمون. سبحان اللہ. مثال ان لوگوں کی، مثل الذی، مثال ان لوگوں کی، غور سے سننا، الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے کارساز بنا لیے ہیں. کیا بنا لیے ہیں؟ کیا مانا کارساز بولے تو؟ یہ بہت شارپ اسٹوڈنٹ ہیں یہ، الحمدللہ بہت چالاک. کارساز بولے تو کیا؟ کام پورا کرنے والے. کام پورا کرنے والے. ہمارا کام ادھورا ہے نہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے کارساز بنا لیے ہیں. کیسی مثال ہے اللہ دے رہا ہے مثال؟ کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے. اس دنیا میں جتنے بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں،
چاہے وہ کلمہ گو ہوں، کلمہ پڑھنے والے ہوں یا کلمہ نہیں پڑھنے والے ہوں، اٹھے تو کیا بولتے ہیں؟ زور سے بولو، یا علی۔ پہلے مائک صحیح تھا، تو میں جا کو کہہ کے کرکری کرے جی، مائک خراب ہوا تو گلہ خراب، گلہ خراب ہوا تو ہمیں خراب جی۔ ہمارا جو ہے کام صرف 10%، مائک کا کام 90% جی۔ اس کو سامنے کرو، چلیے ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا تو پھر کچھ کرنا جا کو آپ انشاءاللہ۔ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے مسلمانوں میں ہے یا غیروں میں ہو، اپنے کام پورے کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر جو جا رہے ہیں دوسری جگہ پر، بولے تو ناراض الگ ہو جاتے ہیں، بولے تو کیا ناراض۔ مکے کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کون ہے؟ کیسے ہیں لوگ یہ؟ مکے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تمہاری میری کیا مثال ہے؟ مگر سارے کام بندوں سے کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آٹو کے پیچھے سامنے کچھ اور لکھا رہے گا، دکان کے باہر کچھ اور لکھا رہے گا، کہیں اور کچھ اور لکھا رہے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وہ سارے لوگ جو اپنے کام پورے کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف جا رہے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ مکڑی نہیں، جال نہیں آیا، اللہ تعالیٰ ابھی آیا نہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال عنکبوت کی طرح ہے۔ عنکبوت بولتے ہیں مکڑی کو، اس کے بعد اس مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتا، مکڑی نے ایک گھر بنایا۔ اللہ کا جملہ کیسا ہے؟ مکڑی نے کیا کیا؟ ایک گھر بنایا۔ اب اللہ کا جملہ یہ ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، ساری دنیا میں سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہے وہ عنکبوت کا گھر ہے، وہ مکڑی کا گھر ہے، سب سمٹ کر پھینک دے سکتا ہے آدمی۔ جی ہاں، اسی طریقے سے ان کے گھر، ان کے عقیدے ہیں، اتنے کمزور عقیدے ہیں گویا کہ مکڑی کی جال کی طرح ہیں، اس سے بھی کمزور ہیں عقیدے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ سمجھ لیتے۔ سبحان اللہ، کیا سمجھایا اللہ نے مکڑی کو بول کر؟ اللہ نے کیا سمجھا ہے؟ مکڑی کی مثال کیا دی ہے اللہ نے؟ جی اللہ نے کیا مثال دی ہے؟ 4 نیمبو لے لو، جا کو کرنا اب، اچھا ہلدی میں ڈبو لو، پانی میں ڈالو پہلے، بعد میں ہلدی میں ڈالو، اس میں الف ناتان چباؤ، کسی کے دکان کے سامنے پھینک ڈالو، اس کے بعد اس کی حالت دیکھو کیا ہوتی ہے۔ عقیدہ کمزور، عقیدہ کمزور۔ کس کس سے ڈر رہا ہے آدمی؟ کس کس سے ڈر رہا ہے؟ دکان میں کیا کیا چیزیں کر رہا ہے آدمی آج؟ کوئی بنی بنائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، کوئی بنی بنائی باتیں نہیں، جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے رب نے جو کہا غیر تو غیر ہیں ہی، غیر تو غیر ہیں ہی، کلمہ شہادتین کا اقرار کرنے والے، اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بولنے والے، ان کی حالت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، وہ آیت کی شرح ایک صحابی نے کی ہے، میں وہ آیت پڑھ کر اس آیت کو سمجھاؤں گا۔ سب سے اچھی تفسیر کیا معلوم؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہونا، یہ سب سے اچھی تفسیر۔ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آیت نمبر 106، آیت بھی سنو، ترجمہ بھی سنو۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مشرک ہیں۔ کیا جی آیت؟ آیت کیا ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ مشرک ہیں۔ کون لوگ بھائی؟ کیا ہم اس میں آتے ہیں؟ ہم بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، کیا ہمارا شمار اس میں ہے؟ کس کے بارے میں اللہ نے یہ آیت اتاری ہے؟ جی تھوڑی دیر پہلے بات چلی، کس کے بارے میں ہے یہ آیت؟ کس کے بارے میں؟ آیت سمجھ میں آئی؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اکثر لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اللہ کے تو وہ مومن نہیں ہیں، وہ مشرک ہیں۔ چلو اب میں نہیں سمجھاؤں گا، ایک بہت بڑے صحابی یہ آیت ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ کمزور عقیدے کو سمجھا رہے ہیں۔ دخل حذیفہ، نام کیا ہے صحابی کا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ، علی مریض، ایک مریض کو دیکھنے کے لیے گئے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ فرأى فی عضدہ سیرا، اس کے ہاتھ میں ایک دھاگا دیکھے، اس کے ہاتھ میں کیا دیکھے؟ ایک دھاگا۔ انقطعہ، اسے کاٹے، اب انتزعہ یا نکال کر پھینکے، ثم قال، اس کے بعد قرآن کی یہی آیت پڑھے، اکثر لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں وہ مشرک ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟
ایک صحابی کیا کسے سمجھا رہے ہیں؟ تم سائڈ میں چلے جاؤ، میں سائڈ میں چلے جاتا ہوں. حضرت حذیفہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ یہ ہاتھوں میں دھاگا باندھنے والے، جو دھاگے کے اوپر یقین کرنے والے ہیں، کہتے ہیں اکثر لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں وہ مشرک ہیں. اس سے مراد یہی لوگ. اللہ اکبر. کروڑوں آ جائیں گے، نہیں لاکھوں میں آئیں گے، کروڑوں میں آئیں گے، کروڑوں آ جائیں گے ہمارے سامنے، کروڑوں لوگ آ جائیں گے. اور آگے چلو، اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی حدیث ہے، ایک سوال کروں گا انشاءاللہ اور 1000 روپے اس کا انعام ہے. اس سوال کا ساتھ میں اوچر بھی ہے، مجھے کیسا تو بھی پیسے ختم کرنا ہے جی. 1000 روپے انعام ہے اور ساتھ میں اوچر بھی ہے یہ سوال کا انشاءاللہ. اللہ کے نبی نے کہا ان الرقا والتمائم والتولا شرک، بے شک رقیہ کرنا، تعویذ باندھنا اور تیوالا کرنا شرک ہے. رواہ الامام احمد وصححہ الالبانی، امام احمد نے اس حدیث کو بیان کیا اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا. رقیہ آپ جانتے ہیں، جی ہاں، تو جا کر جو پڑھتے ہیں لوگ، یہ سوال نہیں ہے، یہ ابھی سوال نہیں آیا، میں اتنا آسان سوال کرتا نہیں کبھی بھی. جی ہاں، ابھی سوال نہیں آیا. تو رقیہ کرنا جو ہے کیا شرک ہے؟ آؤ شیخ ذرا گھر میں رقیہ کرو، بچی کی طبیعت خراب ہے ذرا پڑھو، کیا شرک ہے یہ؟ پھر میرے نبی نے کیوں کہا ان الرقا والتمائم والتولا شرک؟ 3 چیزیں نبی نے کہا، ایک رقیہ کرنا، ایک تعویذ باندھنا اور تیسرا تیوالا کرنا. کیا کرنا؟ یہی ہے میرا سوال. کیا جی تیوالا بولے تو؟ نہیں جی، مشکل ہے. 1000 روپے اتنے آسانی سے میں دیتا نہیں جی. وہ کیتن ہو، کیا ہو، تیوالا نہیں، تیوالا دوسرا ہے. اتنا آسان سوال میں نہیں کرتا، یاد رکھو. اگر میں یہ سوال کر رہا ہوں تو وہ مشکل ہوگا، اسی لیے میں کہا یہ سوال انعام والا ہے. سبحان اللہ. 3 چیزوں کو میرے نبی نے کہا شرک ہے. رقیہ کرنا شرک ہے، دوسرا وہ تمائم تعویذ باندھنا شرک ہے، تیسرا تیوالا کرنا شرک ہے. کیا ہے تیوالا بولے جی؟ بول ڈالو. نہیں ہے، نہیں معلوم ہے، اللہ بہتر جانتا. بولو، پہلے بولو. ہاں، اب میں بولوں، بعد میں کون تو بھی وہاں سے ہاتھ، ہمیں بولے تو میں سنے نہیں کروں، وہاں سے ہاتھ اٹھا دیں. یہ سب کیوں کر رہا ہوں معلوم؟ میں جان بوجھ کے کرتا ہوں تاکہ پھر آپ چالاک ہو، پھر میرے ساتھ چلے انشاءاللہ. میں بولتا چلا جاؤں، آپ کسی اور دنیا میں رہیں، میں نہیں چاہتا ہوں. رقیے میں یاد رکھو، ہو سکے تو لکھ کے رکھو. امر رقا، وہ رقیہ منع ہے اسلام میں. المنہی عن ما کان منها بغیر لسان العرب، جو عربی کے بغیر جو لوگ رقیہ کرتے نہیں، قرآن و حدیث کے بغیر جو رقیہ کرتے نہیں، وہ رقیہ اسلام میں جائز نہیں ہے، کبھی نہیں کرانا. اگر کوئی آدمی آپ سے تمہاری ماں کا نام پوچھے، غور سے سنو، تمہاری ماں کا نام کیا ہے، وہ جادوگر ہے، کبھی زندگی میں اس کے پاس نہیں جانا. یہ شرک ہے میرے بھائی، شرک ہے. اپنے عقیدے کو مضبوط کرو. آپ سب نے اقرار کیا. تیوالا کسے بولتے نہیں معلوم، میں بولوں اب؟ ہاں جی. نہیں ہے. 1000 روپے ملیں گے، مگر جواب صحیح رہا تو ملیں گے. بعد میں جا کر بولو رحمانی میں 1000 روپے دے رہی. سبحان اللہ. جی میں بول دیتا ہوں، مضامین اور بہت زیادہ ہیں. سن لیجئے، 1 منٹ کا ہی ٹائم، آدھا منٹ، 1 منٹ بھی نہیں دیں گے، آدھا منٹ ٹائم اپ. برابر کیا بھائی؟ اب ہو گیا ٹائم تمہارا. والتیولۃ ضرب من السحر، جادو کی ایک قسم ہے. یہ کیا ہے؟ ہم خود نوٹ کر کے لے کر آتے ہیں، ایسا ہی تیر نہیں مارتے اندھیرے میں. نوٹ کر کے اس کی شرح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، ابن کثیر نے کیا کہا، دوسروں نے کیا کہا، اسے لکھ کر لے کر آتے ہیں. 8 9 10 صفحے لکھ کر لے کر آتے ہیں تمہارے سامنے، تاکہ کوئی جملہ ہماری زبان سے غلط نہ نکلے. پھر بھی اگر نکل رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. میرے نبی نے کہا یہ بھی شرک ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کو بچائے. سبحان اللہ. ایک اور جملہ بول کر میں دوسرے مضمون پر چلا جاتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے عقیدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور شرک کیا ہے؟ من ردت الطیرہ من حاجت فقد اشرک. آپ میں سے سب جانتے ہیں، اگر کسی شخص کو بدفعلی نے واپس کر دیا اپنی ضرورت سے، اس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا.
آیا نہیں سمجھ میں؟ جی اگر کسی شخص کو بدفعلی نے نکلا سامنے سے جی رستہ کاٹ لی، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کسی چیز کو آپ منحوس نہیں سمجھ سکتے۔ مسلمانوں عقیدے مضبوط کرو، عقیدے مضبوط کرو، ذہن کو مضبوط کرو۔ کسی چیز کو آپ سامنے سے کتا چلے گا، سامنے سے بلی چلی گئی، یہ تو ذرا پھر بھی ٹھیک ہے، ارے اہل حدیث کرتے ہیں کیا سپر اسٹیشن، کیا بولتے ہیں انگریزی میں، کیا سپر اسٹیشن؟ جی ہاں، کتنے لوگ ہیں، یہ کلر اچھا، وہ نمبر اچھا، یہ چیز اچھی، وہ دن اچھا، پتہ نہیں کدھر جی رہے ہو، قرآن و حدیث کے ماننے والے ہو، کدھر جی رہے ہو؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر آپ کو آپ کی ضرورت سے کسی چیز کو، ہاں ایک جملہ بولتا ہوں، سب مسکرائیں گے آپ، آج کس کی صورت؟ جی کیا ہے یہ؟ آپ کے لیے مذاق ہے یہ، مگر ہمارے عقیدے پہ مار ہے یہ۔ میں اس کی صورت دیکھ کر اٹھا، اس لیے میرا دن خراب جا رہا ہے، یہی نہ مراد ہے، یہی نہ مراد ہے۔ زندگی میں کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھیں گے، یہ تاخیرات کا پہلا پیغام ہے۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کر لو انشاءاللہ۔ ایک حدیث بول کر بات آگے لے کر چلے جاتا ہوں، بڑی اچھی حدیث ہے، آپ جا کے کہیں لکھ کے رکھنا انشاءاللہ۔ اللہ یہ بچوں کو جزائے خیر دے، 5 سال 6 سال کے بچے ہیں، انہوں کیا لکھ رہی کہ وہ سیکنڈ ہاتھ میں پین پیپر لے کو بیٹھی، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ جی ہاں، خرجنا مع رسول اللہ، ابو واقد اللیثی صحابی کا نام، غور سے سنو، اللہ کے نبی کے پاس عقیدہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے، صحابی کا نام ہے ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ، الی حنین، جنگ حنین لڑنے کے لیے نکلے، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، ابھی مسلمان ہوئے، 20 دن قریب مسلمان ہو کر، یا 19 دن فتح مکہ میں مسلمان ہوئے، اور یہ جنگ 19 دن کے بعد ہوئی حنین کی، ابھی نئے مسلمان۔ وَلِلْمُشْرِكِينَ، جب گزر رہے تھے، جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، غور سے دماغ میں رکھو، ہم جب جاہلیت میں تھے، ابو واقد لیثی کہتے ہیں ایک جھاڑ تھا وہ رستے میں، جب بھی کسی جنگ پر جاتے تھے نا، ہماری تلواریں وہ جھاڑ پہ لٹکاتے، اسے ذات انوات بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ذات و انوات، جھاڑ پہ لٹکاتے، اور یہ عقیدہ تھا اگر یہ تلوار جھاڑ پہ لٹک گئی تو ہم جنگ جیت جائیں گے۔ اس درس سے گزرے صحابہ، اب مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے نبی سے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کے لیے ایک جھاڑ ہے، وہ نہیں چاہیے، آپ ہمارے لیے ایک جھاڑ بنا دیجیے، اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، ہمارے لیے بھی ایک جھاڑ بنا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، پہلے زمانے میں جیسے تلواریں اٹکاتے تھے، ان کے جھاڑ پہ نہیں اٹکائیں گے، آپ جو جھاڑ بتائیں گے وہاں اٹکائیں گے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کا جو جملہ ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ جب خراب ہوتا نا، یہاں سے برکت ملے گی۔ عقیدہ جب خراب ہوتا ہے، عقیدے میں کبھی اللہ کے نبی کمپرومائز نہیں کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، نبی کا جواب پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر انہا السنن قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنی اسرائیل، اللہ کی پناہ، اللہ اکبر، یہ تم انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہو، بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے جیسا کہا تم ویسا مجھ سے کہہ رہے ہو، اللہ اکبر۔ ذرہ بھی آپ برداشت نہیں کیے، ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ذرا کر لیں گے، نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر کر دوسرے موضوع پر جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں نے پہلے مضمون توحید تھا، ذری باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ دوسرا جو مضمون ہے قرآن مجید کی وہ آیت، پہلی آیت آج جس سے نماز تراویح کا آغاز ہوگا، ایک بار پورے مضامین کور کریں گے انشاءاللہ، سارے مضامین کور کر اس کے بعد میں ذرا تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ جی پہلا مضمون اس کے بعد کا جو ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ تلاوت کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی جو آپ کی طرف کی گئی، اور نماز کو قائم کیجیے، واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ غور سے سننا یہ درس، جی ہاں، ہزاروں بچوں کا مسئلہ اللہ یہ درس میں حل کرے گا انشاءاللہ۔ بچے سدھر رہے ہیں، نوجوان نسل بگڑ گئی ہے، نشے کی عادت ہے،
कैसा सुधारना नौजवानों को कैसा सुधारना। मैं सारे इंटेलेक्चुअल बोलते क्या भाई, हमारे कौम के सारे इंटेलेक्चुअल को अल्लाह का ये कलाम पढ़कर मैं उन तक ये पैगाम देना चाह रहा हूं इंशाअल्लाह ताला। मेरे रब ने एक जुमला कहा है, सबसे पहला जुमला है, अगर मान लीजिए बाकी जो मेरा वक्त है जितना भी बचा हुआ है, ये एक आयत पर भी अगर मैं बोल लूं ना, आपका आना कामयाब, मेरा दर्स कामयाब इंशाअल्लाह। तर्जमा मैं किया, तर्जमा ये आयत का तर्जमा किया, मैं आयत का तर्जमा सुन लो। वही कीजिए, मैंने तर्जमा किया। आपकी तरफ जो वही की जाती है आप उसकी तिलावत कीजिए, ये पहला माना। दूसरा इसके अंदर है नमाज कायम कीजिए। बेशक नमाज तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, आदमी को दो किस्म की बुराइयों से नमाज रोकती है। पहली बुराई है फहशा, बेहयाई, और दूसरी बुराई है मुनकर। ये दोनों बुराइयों से नमाज रोकती है। अल्लाहु अकबर, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। नमाज से ज्यादा अगर कोई चीज बुराई से रोकती है वो अल्लाह का जिक्र है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, अल्लाह जानता है तुम्हारे सारे काम। सुभान अल्लाह। ये आज का दूसरा मजमून है। क्या बोलते, इस पे बात करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जी मेरे साथियों, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, इस पे कुछ बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नहीं चाहेंगे पूरा एक मर्तबा पूरा पारा एक बार कवर कर लें, उसके बाद इस पर बात करें। क्या बोलते हैं, जरा तहजीब से पूछा तो मारने आगे तो मुश्किल जरा जी, इस पर बात करके आगे जाएं इंशाअल्लाह। बड़ा अहम मौजू है। पहले तो तिलावत है। अल्लाह ताला हमें कुरान का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आज की रात में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कुरान के बारे में, एक चीज कहूंगा आप भाइयों के सामने, एक दुआ कीजिए आज इंशाअल्लाह। मैं जब भी हरम में खड़ा होता हूं, हरम के इमाम साहब रो रो कर इस पर रोते हैं, हिचकियां लेते हैं। मक्के में भी, मदीने में भी, जब भी मैंने वितर में उनके पीछे दुआ सुनी है, कुरान के ताल्लुक से एक दुआ में रोते बहुत हैं जी। कौन सी दुआ मालूम है? मैंने बीच में भी कहा, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन हुज्जतन लना ला हुज्जतन अलैना। ऐ अल्लाह, इस कुरान को हमारे लिए दलील बना, कल क़यामत में ये कुरान हमारे लिए दलील बने, हमारे फेवर में दलील बने, हमारे खिलाफ अल्लाह इस कुरान को ना खड़ा कर। अब तिलावत के पहले जुमले में आज हो सके तो मेरे भाइयों ये दुआ करें इंशाअल्लाह। करेंगे? अल्लाह ये कुरान हमारे लिए छापे बनाए, हमारे खिलाफ ना खड़ा करे अल्लाह तबारक व तआला। और बीच में एक बात बोलकर मैं बात आगे लेकर जाता हूं इंशाअल्लाह। आज मैं जुमा के खुतबे के बीच में एक ऐलान किया। एक मदरसा है भाई, ज़ीनतुल इस्लाम, माशाअल्लाह बहुत अच्छी कुरान की खिदमत कर रहा है। इसमें कोई बढ़ाकर नहीं बोल रहा हूं मैं, सही माने में अच्छी खिदमत कर रहा है। हाफिज कुरान बहुत अच्छे बच्चे निकल रहे हैं वहां से, और इतने अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, उनके पीछे आप खड़ के सुनेंगे आपको अंदाजा होगा मदरसे वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं। मगर मुझे जर्रा अफसोस के साथ बोलना पड़ेगा, जो ताउन होना चाहिए था वो ताउन नहीं हुआ। 15 लाख रुपए फीस आती है, और 15, हाँ एक साथी है अगर यहां है, वो भी गलती मुझसे हो गई। वो मुझे आकर बोले एक बच्चे की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं, जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं एक बच्चे की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं, वो जब तक हाफिज बनेगा उसकी साल भर की फीस मैं दे देता हूं। वो नंबर लिखा है, मैं 10 के बजाय सिर्फ 9 नंबर लिख सका हूं। अब वो साथी को पकड़ना, कहां है देखना जाकर, किधर है करके, ये भी मेरे से गलत। अगर ये मजलिस में है वो साथी, आप भी एक बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे, लिखा दीजिएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे भाई, आप भी एक बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। नाम वहां लिखा दीजिए जाने से पहले, आप भी एक बच्चे की जिम्मेदारी। 3 अहबाब, 4 अहबाब, सुभान अल्लाह। जी हां, एक बच्चे का, ये आपका असल सरमाया है, यकीन मानिए ये आपका असल सरमाया है। अभी जो मैं बैठ के आपके सामने दर्स दे रहा हूं ना, मैं 12 साल पढ़ा उमराबाद में, मैंने पूरे 12 साल में 1 रुपया फीस नहीं बना। पूरे 12 साल में अगर मुझे फीस डाली जाती तो मेरे घर में इतनी ताकत नहीं थी कि मुझे पढ़ाया जा सके। हमारे वालिदा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे फीस बनकर मुझे किसी मदरसे में पढ़ाते। उमराबाद वालों ने मुझ पर एहसान किया, मेरे जैसे, इसलिए मेरे उस्ताद हमेशा बोलते थे ये मदरसा गरीबों का गहवारा है, ये मदरसा गरीबों का गहवारा है, गरीबों का मस्कन है। मेरे जैसे सैकड़ों बच्चे मिलेंगे, उसी तरीके से ये मदरसा है।
غریب بچوں کے لیے آپ جیسے لوگ ہاتھ پکڑیں گے انشاءاللہ تعالی یہ بچے کل آگے بڑھیں گے، اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، مجھ سے بہتر انداز میں دین کی خدمت کر پائیں گے انشاءاللہ۔ صرف 4 بھائی ہمت سے ہاتھ اٹھائے ہیں، جو 5 اللہ جزائے خیر دے جو ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ چندہ دینے کے بجائے ایک ایک بچے کی ذمہ داری لیں۔ 90 بچے پڑھ رہے ہیں، اگر 40 بچے غریب ہیں، 40 آدمی 40 بچوں کی ذمہ داری لیں، مدرسے کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، ہمارے مدرسے کھڑے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیں آگے کی جو آیت ہے، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیا کرو؟ اس آیت کے اندر دوسرا معنی کیا ہے؟ نماز قائم کرو۔ بے شک نماز، دیکھو میرے بھائی، بڑا اہم جملہ ہے، بڑا اہم جملہ ہے۔ آپ اتنا سفر نہیں کرتے شاید جتنا میں کرتا ہوں، اتنے گاؤں میں آپ نہیں جاتے جتنے گاؤں میں، کچھ ایک آدھ جاتے ہوں گے دعوتی کام کے لیے، جتنے گاؤں میں میں سفر کرتا ہوں ہر گاؤں میں ایک مسئلہ درپیش ہے۔ بھائی میں کس عنوان پر بولنا، ہر گاؤں والے بولتے ہیں نوجوانوں پر بولو شیخ، بولتے بھائی وہاں بھی بولا، یہ لوگ ریکارڈ کر کے یوٹیوب میں ڈالتے ہیں، وہاں بھی بولا وہاں بھی بولا، ایک ہی موضوع پر نہیں شیخ یہاں ضرورت ہے۔ نوجوان بگڑا ہوا ہے، قوم بگڑی ہوئی ہے، آپ نوجوانوں پر بات کیجئے۔ آج میرا چیلنج ہے، پورے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یاد رکھو ہماری تقریروں میں وہ تاثیر نہیں ہے، باپ کی نصیحت میں وہ تاثیر نہیں، شاید ماں کی ممتا میں وہ تاثیر نہیں، ٹیچر کی ٹیچنگ میں وہ تاثیر نہیں، مدرس کے درس میں وہ تاثیر نہیں، جو تاثیر میرے اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے آپ؟ یہ لختے جگروں کو اگر آپ مسجد لے کر نہیں آؤ گے نا، جب یہ آگے نکل جائیں گے ہاتھ سے تب پچھتاؤ گے۔ اگر ان کو صفوں میں کنارے نہیں کھڑا کرو گے، یہ جگہ ہے سدھرنے کی، یہ مسجدیں سدھرنے کی جگہ ہے، سبحان اللہ۔ اور میرے رب نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، نماز قائم کرو۔ نماز ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی، آدمی کو 2 قسم کے برائی سے نماز روکے گی۔ ایک بے حیائی، پہلا کیا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کمرہ بند ہے، میرے ہاتھ میں موبائل ہے اور انٹرنیٹ تو ماشاءاللہ جی ایک صاحب نے آ کر فری کر کے چھوڑ دیا ہے، میں کیا چاہے بھی دیکھ سکتا ہوں، بے حیائی۔ اور میں یہ بھی بولتا ہوں اگر اللہ کا ڈر نہیں رہا نا، آدمی جانور بن جائے گا، جانور بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ بڑے بڑے منسٹروں کو دیکھا گیا ہے اسٹیج پر بیٹھ کر موبائل میں گندی چیزیں دیکھتے ہوئے، بڑے بڑے منسٹروں کو دیکھا گیا ہے سبحان اللہ اسمبلی میں بیٹھ کر گندی چیزوں کو دیکھتے ہوئے۔ اگر اللہ کا خوف نہیں رہا، اور اللہ کہتا ہے وہ بے حیائی سے اگر بچنا چاہتے ہو، یہ گندگی سے اگر بچنا چاہتے ہو، نماز میں وہ طاقت ہے، یہ نماز تمہیں بچائے گی انشاءاللہ۔ اگر نہیں بچا رہی ہے نماز تو اپنے آپ سے سوال کرو میری نماز صحیح ہے کیا؟ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں کیا وہ نماز صحیح ہے؟ اگر صحیح ہوتی تو بچاتی۔ میری نماز میں کہیں غلطی ہے، کیا ہونا چاہیے نماز میں؟ میں تو ہر سال بولتا ہوں ہماری نماز میں 7 باتیں رہنا۔ کتنی؟ گئے سال بولا تھا کہ جی عمرہ توحید بولا تھا بھائی، گئے سال بولا تھا یہ 7 باتیں، ہماری نماز میں 7 باتیں رہنا۔ اگر 7 باتیں نہیں ہیں سمجھ لو ہماری نماز میں کہیں خلل ہے۔ جی ہاں، نماز ویسی نہیں پڑھ رہے ہیں جس سے ہمیں فائدہ پہنچے۔ جی کسی ایک صاحب کو 7 باتیں یاد ہیں؟ 1000 روپے، 7 بھی یاد رہنا۔ آج اٹھو، جزاک اللہ خیر، اٹھو ماشاء اللہ بارک اللہ۔ تو کتنا چالاک ہے بچہ یہ، گزشتہ سال یا 65 سال کا درس سن کے شاید آیا ہے بچہ یہ، اور نوٹ کر کے بھی لایا ہے، یہ ہوتا ہے کمال۔ کھڑ جاؤ ماشاء اللہ، یہ لے لو میرا مائک۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور زور سے سلام کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا اخلاص، پکڑ لو، ہاتھ میں پکڑ لو۔ دوسرا طہارت کھڑو 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 کھڑو، پڑھاؤ ان کو۔ پہلا اخلاص، دوسرا طہارت قلب، تیسرا جماعت سے پڑھنا، جی چوتھا اعتدال، پانچواں خشوع اور خضوع، چھٹا مزاحمت، چلو چلو ہاں ساتواں رزق حلال۔ بھائی ماشاء اللہ بولو۔
اس کے لیے اگر محنت ہے تمہارا انعام پکا ہو گیا. ماشاءاللہ بیٹھو, بارک اللہ فیکم. آخری تاخیرات میں نام لکھ لو انشاءاللہ. جی اتنی آسان نہیں ہے, محنت نہیں کریں گے تو نہیں بول پائیں گے. ایک تو محنت بھی کیا بچہ, نوٹ کر کے بھی لایا, نوٹ کر کے بھی لایا. انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہم سے اچھا داعی بنے گا, انشاءاللہ دین کی خدمت کرے گا انشاءاللہ تعالی. جی اللہ نظر سے بچائے, اللہ یہ بچوں کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے. 7 باتیں بچے نے کہیں پوری مجلس میں, پتہ نہیں 400-500 کتنے لوگ, اللہ بہتر جانتا ہے. یہ ایک بچہ جو محنت کیا وہ بولا. ہاں جو بولا وہ بھی ہمیں سمجھ میں ٹھیک سے نہیں آیا, ذری باتیں سمجھ میں آئی, ذری باتیں سمجھ میں نہیں آئی. پہلا اخلاص, خالص اللہ کے لیے نماز پڑھے. آدمی کی عمر ہو گئی ہے, کیا جی اتنی عمر ہو کو بھی نماز نہیں پڑھ رہی, آدمیاں کے کاٹ سے نماز پڑھ رہا ہے. حج کر لے کر آیا ہے, کیا جی حج کر کو بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, ریٹائرڈ ہو کو بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ باتیں سننے سے نہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں. کیا ہے؟ اللہ کو, اخلاص. سیکنڈ طہارت قلب, پورا دل نماز میں لگنا. جب نماز پڑھتے کوئی اور خیال نہیں رہنا. اگر کوئی اور خیال لے کے آپ نماز پڑھیں گے نا, وہ نماز آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. جی ہاں, کتنے لوگ ہٹ جائیں گے اس میں سے. اور شیطان کیا کرتا ہے, جان بوجھ کے نماز میں ہی خیال ڈالتا ہے. کون سی چیز دوسری جگہ پہ یاد نہیں آتی نا, کون پیسے دینا کون لینا, نماز میں ہی یاد آتا ہے وہ. سبحان اللہ. نماز جب پڑھتے ہیں ساری چیزوں پہ نماز کو ترجیح دینا, دل اور دماغ نماز میں لگانا. 2 باتیں ہو گئی. تیسری, باجماعت پڑھنا. ہر نماز کو وقت پہ پڑھنا اور باجماعت پڑھنا. ہول سیل میں 3-3, 4-4 نمازیں ہمیشہ ملا کر پڑھیں گے نا, وہ نماز پیدا نہیں پہنچائے گی. چوتھا, اعتدال ہونا. نماز کیا ہونا؟ اعتدال. کیا بھائی اعتدال بولے تو؟ جی وہ بھی بول رہا ہے بچہ ہے ماشاءاللہ, وہ بھی بول رہا ہے ہمارا رکوع سیدھا ہو, سکون کا. ہمارا سجدہ سیدھا ہو. جی رکوع میں گئے جھٹ سے اٹھے, سجدے میں گئے جھٹ سے اٹھے, ہر چیز میں سکون ہو, اعتدال ہو. آرام سے پڑھیں آپ, ہر ہڈی اپنی جگہ پہ بیٹھے, واپس اٹھیں ہر ہڈی واپس اٹھ کے کھڑی ہو جائے. جی ہاں, اعتدال اس کو بولتے ہیں. کتنی باتیں ہوئی؟ 5ویں بات, خشوع اور خضوع. اللہ ہماری نمازوں میں عطا فرمائے. آپ یہ جانتے ہیں. 6ٹھی بات, مواظبت. کیا چیز ہے؟ بچہ وہی بول دیا, عربی کا ہی جملہ بول دیا. سبحان اللہ. مواظبت کا معنی یہ زندگی میں کنٹینیو پڑھتے رہنا. کبھی پڑھے کبھی چھوڑے, کبھی آن آف. کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ آن آف میں فائدہ نہیں ہوتا. یہ چیز لگاتار زندگی میں آئی تو یہ نماز فائدہ پہنچائے گی آپ کو, ورنہ نہیں پہنچا. اور آخری اور 7ویں بات, رزق حلال. آپ نماز تو اچھی پڑھ رہے ہیں مگر کمائی حرام کی ہے, وہ نماز بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ 7 چیزیں آپ اس مجلس سے لے کر جائیں انشاءاللہ. اور ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ 7 چیزوں پر مجھے اور آپ کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نماز کے بارے میں آگے چلتے ہیں. دوسرا مضمون, اب یہاں سے انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے, پورا پارا میں کور کرتا ہوں انشاءاللہ. تیسرا مضمون آج کا بڑا اچھا مضمون ہے. اللہ تبارک, میرے استاد کی ایک بات تمہارے سامنے کہتا ہوں. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے اور کسی کو نہیں دیا. جس کو دیا ہے وہ مغرور نہیں ہونا, اور جس کو نہیں دیا ہے وہ مایوس نہیں ہونا. نہیں سمجھ میں یہ بات؟ جی میں شاگرد ہوں نا, یہ میرے استاد کی بات بول رہا ہوں. استاد کی بات استاد کی طرح ہی رہے گی. یہ دنیا جو ہے عارضی ہے, ہمیشہ کی نہیں ہے. یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. سبحان اللہ. اس لیے جسے ملا ہے وہ مغرور نہیں ہونا, اور جس کو نہیں ملا ہے وہ, زور سے بولو نا, اللہ کی دولت میں کمی ہے. اگر اللہ چاہے تو سب کو بلینر بنا دے. خالی کیا نام اس کا, ٹیکس مارکس کیا جی نام اس کا, ایلن, ہاں اسے اللہ کی دولت میں کیا ایک ہی ایلن مارکس اللہ بنا سکتا ہے؟ ایک ہی امبانی بنا سکتا ہے؟ ارے ساری دنیا کو بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ. ساری دنیا کو بھی اگر بلینر بنا دے, اس کی دولت میں ہے نا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی فرق نہیں آئے گا. کیوں نہیں بنایا اللہ نے؟ کیوں ساروں کو مالدار نہیں بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کسی کو غریب بنایا, کسی کو مالدار بنایا. یہ جو فرق کے مراتب اللہ نے کیوں رکھے ہیں دنیا میں؟ جی یہ فرق بولیے, نہیں چلے گا. دنیا کا نظام ہی نہیں چلے گا. آج ہی لیبر پرابلم ہے. جی ہاں, ایک زمانہ تھا, ہمارے دوست بولتے ہیں جو ناریل اتارتے تھے نا, وہ لوگ پوچھتے صاحب کام ہے کیا ناریل اتارنے کا؟
آج ایک زمانہ ہے، اسے جب ٹائم ہے تب جا کر بولے تو انہیں آ کو اتارتا ہے، وہ بھی مرضی سے اتارتا ہے، اور جو اتارتا نا اتنے پیسے انہیں وہ اتارنے کے لیے وہ چلے آتا ہے۔ لیبر آج سب مالدار ہو گئے، کوئی کسی کا کام کرے گا؟ زندگی چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ ہر آدمی کو اپنی اپنی جگہ پہ، کسی کو مالدار بنا کر آزما رہا ہے اللہ، کسی کو غریب بنا کر آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ، مگر جب رزلٹ آخرت میں ملے گا نا، اللہ مالدار غریب نہیں دیکھے گا، جو جس حال میں اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے اس کا رزلٹ ویسے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جس حال میں ہے کیا کرے؟ یہ تیسرا مضمون ہے آج کی نماز تراویح کا۔ میں نے پہلی رکعت میں وہی آیت پڑھی، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اسے زیادہ اہمیت نہ دو، یہاں کی کامیابی پہ اتراؤ نہیں، اصل زندگی کون سی ہے؟ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ آپ سنیں گے نماز تراویح میں انشاءاللہ۔ اصل آخرت ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے لیے جو محنت کرے گا وہی کامیاب ہے۔ آج کا تیسرا مضمون، ٹھیک ہے؟ تفصیلی گفتگو کروں، آگے بڑھ جاؤں؟ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بار دیکھ تو لو میرے بھائیوں، کچھ تو جواب دو جی، ایک بار پورا پارا کور تو کریں گے، کیا کیا ہے کم سے کم وہ تو معلوم کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا مضمون آج کی نماز تراویح کا مضمون یہ ہے، کافروں کا ایک بڑا اچھا عقیدہ تھا۔ کس کا عقیدہ؟ کافروں کا بڑا اچھا عقیدہ تھا، مشرکین مکہ کا ایک بنیادی عقیدہ۔ آپ پڑھو انشاءاللہ، کبھی کبھی لگے گا آج کا مسلمان اس کا عقیدہ خراب ہے اس زمانے کے کافر سے، کبھی لگے گا آپ کو۔ آج کی نماز تراویح میں ہے وہ، آپ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور کشتی کبھی کبھی سمندر میں چلتے چلتے طوفان کی زد میں آ جاتی ہے نہیں، کبھی کبھی کشتی ڈوبنے کے قریب آ جاتی، وہ کافر، اس زمانے کے کافر کیا بولتے بھائی؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، سب کچھ چھوڑ ڈالو بھائی۔ ابو جہل کا عقیدہ، ابو لہب کا عقیدہ، وہ کافروں کا عقیدہ قرآن پیش کر رہا ہے۔ ابھی کیا کرو؟ صرف اللہ کو پکارو۔ پریشانیوں میں، آخری پریشانی کے وقت میں وہ کسے پکارتے تھے؟ اللہ کو، صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور آج میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں پریشانیوں کے وقت میں کچھ مسلمان اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو بلا رہے ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے عقیدوں میں، کچھ عقیدوں میں وہ آگے ہیں۔ آج کی نماز تراویح میں وہ بھی الحمدللہ آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو مضامین آج کی نماز تراویح میں ہیں، پہلے میں ایک سوال کروں گا، اس کے بعد چوتھا مضمون تمہارے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ سوال کروں، جواب دیں گے؟ انعام نہیں ہے اس میں، اس سوال کے جواب میں انعام نہیں ہے، پھر بھی دیں گے جواب انشاءاللہ۔ اللہ کے وعدوں پر یقین ہے؟ نہیں ہے؟ اللہ کے وعدوں پر یقین ہے؟ آج اللہ نے چاہا پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں آپ ایک آیت سنیں گے، ایک آپ آیت سنیں گے انشاءاللہ۔ پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ سنیں گے، آپ کو انشاءاللہ اطمینان ہوگا۔ آیت سنو غور سے، آیت نمبر 6 سورۃ الروم۔ وعد اللہ، وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ کا وعدہ، اللہ اپنے وعدے میں خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا جملہ ہے؟ کانت میں لکھو رکھو، یہ اللہ اپنے وعدوں میں خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لا يخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر میں اس کی تھوڑی تفصیل تمہارے سامنے کروں، پھر ایک بار اور پوچھ رہا ہوں، اللہ نے مسلمانوں سے کچھ وعدے کیے ہیں، اللہ نے مسلمانوں سے کچھ وعدے کیے ہیں۔ آج تاخیرات میں بیٹھ کر، پہلی تاخیرات میں آپ سے بھی اور اس کیمرے میں سننے والے ہر بھائی سے میرا سوال ہے، حالات دیکھ کر نہیں لگتا کہ وعدے پورے ہو رہے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ بے شک ہم مدد کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے، ہمارے رسولوں کی اور مسلمانوں کی، مومنین کی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیا مدد آ رہی ہے؟ کیا مدد آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو وہ بچے کیوں مر رہے ہیں؟ اگر مدد آ رہی ہے، یہ حالات کیوں ہیں ساری دنیا کے اندر؟ کیا اللہ کا وعدہ سچا ہے؟ اب پھر بولو۔ نہیں جی،
آگے بڑھ جاتا ہوں میں. اچھا، ہم جھوٹے ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے. بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ. جی، اللہ کے بہت سارے وعدے ہیں. اللہ نے ایک وعدہ یہ بھی کیا ہے، شرک چھوڑ دو، نبی کی اطاعت کرو، واپس دنیا کی حکومت لے لو. لے لو دنیا کی حکومت، واپس یہ ڈر ختم. کوئی تمہیں ڈرا نہیں پائے گا، کوئی تمہارے دین کو جھکا نہیں پائے گا. نام لے کر اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. 3 وعدے اللہ کے ہیں. 55 نمبر کی آیت سورہ نور میں. جی، اللہ کے وعدے اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. اب میں بولتا ہوں تمہارے سامنے، یہ آیت آج جو آپ سنیں گے نا، یہ آیت کب نازل ہوئی اور اس آیت پر ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ کتنی گارنٹی تھی اور وہ آیت کیسے پوری ہوئی، اب سنیے گا، آپ کی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. یاد رکھو میرے بھائی، جو ہمارے ساتھی نے کہا وہ بالکل 100% صحیح ہے. اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے. اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے اور انشاءاللہ اللہ کا ہر وعدہ پورا ہوگا. اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے، ظالم کو اللہ نہیں چھوڑے گا. میں اس تاخیرات میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے. اللہ یہ جو ظالم بیٹھے ہیں ہماری زندگی میں، اللہ ان کا انجام ہم کو دکھائے. میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کا قتل کر کے کرسیوں پر مزے کر رہے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ 2 لوگوں کو سزا دنیا میں ہی دے گا. 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ سزا دنیا میں دے گا. ایک ظالم کو دے گا اور ایک رشتہ توڑنے والے کو دے گا. کسے میں دیکھنا چاہتا ہوں اور مجھے پوری گارنٹی ہے میرا اللہ مجھے دکھائے گا انشاءاللہ. مجھے پوری گارنٹی ہے. اب یہ سن لیجئے، 2 لوگ ہمارے نبی کے زمانے میں، میں نے تفسیر ہی نوٹ کر لی، اردو تفسیر. آپ سنیں گے آپ کو بھی اچھا لگے گا. اردو تفسیر پڑھ رہا ہوں دیکھ کر. عہد رسالت میں کیسے ہے جملہ؟ عہد رسالت میں 2 بڑی طاقتیں تھیں. سمجھ میں آ رہی؟ نبی کے زمانے میں 2 سپر پاور تھے. عہد رسالت میں 2 بڑی طاقتیں تھیں. ایک سپر پاور کا نام تھا فارس، آج ایران. آج کیا ہے؟ ایران. دوسری سپر پاور کا طاقت، اس کا جو نام تھا وہ تھا روم. مفسر لکھتے ہیں اول الذکر حکومت، یعنی پہلی طاقت ایران. وہ آتش پرست تھی. وہ کیا کرتی تھی؟ آگ کی پوجا، اگنی کو ساکشی مان کر آگ کی پوجا کرتی تھی. سبحان اللہ. اور دوسری جو طاقت روم تھی، وہ مسلمانوں کی طرح اللہ کو مانتی، کتاب کو مانتی، وحی کو مانتی. اس لیے جو کفار مکہ ہیں ان کا رجحان، ان کی ہمدردی وہ آتش پرستوں کے ساتھ تھی اور مسلمانوں کی ہمدردی روم کے ساتھ تھی جو کتاب والے تھے. ان کے بیچ میں جنگ ہوئی اور جو کتاب والے ہیں وہ ہار گئے. اللہ کو ماننے والے ہار گئے، عیسیٰ کو ماننے والے ہار گئے علیہ الصلاۃ والسلام. اور جو پجاری تھے آگ کے وہ جیت گئے. مسلمانوں کو دل میں ذرا تکلیف ہوئی، مسلمانوں کے دل میں ذرا تکلیف ہوئی کہ یہ اللہ کو ماننے والے ہار گئے اور یہ پجاری جیت گئے. سبحان اللہ. ایسا لگتا ہے یہ ہمارے دور کا قصہ ہے، ایسا لگ رہا ہے مجھے. 2 لوگوں کی ملاقات ہوئی، ایک کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے کا نام ابو جہل. کس کا؟ ابو جہل. یہی بحث ہوئی کہ بھائی ہار گئے نا تم لوگ. جی، ابو بکر صدیق نے یہ آیت سن لی تھی، آج کے نماز تراویح کی آیت ابو بکر صدیق کو معلوم تھی. اللہ کے نبی پہ قرآن اللہ اتارا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. یہ ہارنے کے بعد دوبارہ جیت جائیں گے. اللہ نے کیا آیتیں اتاری؟ میرے ساتھ ہیں آپ بھائی، میرے ساتھ ہیں آپ؟ اللہ نے آیت اتاری واپس روم جیت جائے گا. کب اتر رہی آیت یہ؟ جبکہ روم ہار چکا ہے. ابو بکر صدیق کو اتنی گارنٹی تھی، ابو جہل سے شرط لگا لی. جی، اب کیا لے کو جاتے ہیں کہ نہیں کی؟ مولوی صاحب بولے شرط لگانا جائز ہے، چل بس شرط لگیں گے. اب ایسے بھی لوگ ہیں، عجیب عجیب نمونے ہیں. اور اتنا سن کو وہاں سے کنارے سے اٹھ کو ایسا نکل جاتا ہوں. شرط لگا سکتی ماں، کرکٹ میں لگا لیں گے شرط. چل وہ ڈیچاں کھیلتی نا، اس میں شرط لگا لیں گے. پتہ نہیں کتنے گیم ان کے پاس ہیں شرط لگانے والے. بھائی اس وقت میں شرط کے بارے میں آیتیں نہیں اتری تھی، احکامات نہیں آئے تھے. ذہن میں رکھ لیجئے، یہ شرط لگا کر جو جوا کھیل رہے ہیں نا آپ لوگ، یہ جائز نہیں ہے.
کہیں اس کو دلیل بنا لیں گے آپ لوگ؟ سبحان اللہ، دونوں شرط لگا لی۔ ابو بکر صدیق نے پوری گارنٹی سے کہا 5 سال میں، کیا گارنٹی ہے؟ 5 بول ڈالے، 5 سال میں یہ دوبارہ جیت جائیں گے جی۔ یہ اہل کتاب جو ہے نا، کتاب کو ماننے والے روم واپس جیتیں گے اور ایران ہارے گا۔ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولے، میں شرط لگا کر آ گیا، مجھے اتنی گارنٹی ہے اللہ کے وعدے پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کہا کتنے سال لگائے؟ بولے 5 سال لگایا۔ نہیں، تمہیں 5 نہیں لگانا تھا۔ اللہ نے جو قرآن میں لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے فی بضع سنین، کچھ سالوں میں، اور عربی زبان میں یہ جو جملہ ہے بضع کا 3 سے لے کر 10 تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ کتنے سالوں کے لیے؟ ذرا اور بڑھا لیجیے، اور سال بڑھا لیتے تو بہتر تھا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق جا کر بڑھا لی۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا میرے بھائیوں، ادھر مسلمان بدر جیتے، ادھر روم واپس ایران کو ہرایا۔ 2 خوشیاں ملی مسلمانوں کو۔ ادھر واپس جو رب نے وعدہ کیا نا، جو رب نے وعدہ کیا نا، اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ جی ہاں، جیسے آپ بولے نا، اللہ کا ایک جملہ ہے، بڑا اچھا جملہ ہے، وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، ہمت نہ ہارو۔ کیا جملہ ہے؟ ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ اپنے ایمان کو صحیح کر لو، اپنے ایمان کو صحیح کر لو۔ آج کا ایک نماز تراویح کا یہ 4واں مضمون ہے۔ 5واں مضمون میں بولوں گا، وقت رہا تو آگے جائیں گے، وقت نہیں رہا تو 5 پر انشاءاللہ اکتفا کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر چاہیں تو ابھی بھی کر سکتے ہیں، تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا میں شروع کر ماشاءاللہ آپ کی بھی میں تعریف کروں گا۔ 1 گھنٹے سے آپ اللہ کے درس کے لیے، قرآن کے درس کے لیے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، 1 گھنٹے سے بیٹھے ہیں۔ میرا بیٹھنا آسان ہے، میں اوپر بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہیں، اور کہیں کہیں تو لگ کر بھی بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تمہارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، تمہارے درس قرآن سننے کو اللہ قبول فرمائے۔ یہ 5ویں چیز، ذرا زیادہ تعریف ہوگی ان کی۔ جی ہاں، آمین، ایسا چیخ مار کو بول رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 5واں جو آج کا درس ہے، آیت پڑھتا ہوں میں، غور سے سنو، عمل کرو، انشاءاللہ کریں گے۔ جی ہاں، 5 سے 10 منٹ چلے گا۔ یہ 5واں مضمون، پہلی آیت، آیت نمبر 20، سورۃ الروم، 7 میں آیت نمبر 21، سورۃ الروم، انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ ایک سوال کروں، اتنی باتیں سن رہے نا، یہ باتیں یاد رہیں گی؟ سچ بولو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں جی، سچ بولو، یاد رہیں گی؟ سچ بولو، نہیں یاد رہیں گی، نہیں یاد رہیں گی۔ اللہ ہمارا دماغ ایسا بنایا ہی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھے، آپ سے اتنی حدیثیں سنتا ہوں، کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، کیا کرو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کرو اللہ کے نبی؟ حضرت ابو ہریرہ پوچھ رہے ہیں، آپ سے اتنی حدیثیں سنتا ہوں، ہر حدیث یاد نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مشورہ دیا، بلکہ حکم کہا، ایدہ بالقلم، ایدہ بالقلم، اس کی مدد کرو قلم سے۔ جی، مولانا ابوالکلام آزاد فرسٹ ایجوکیشن منسٹر کہتے ہیں، اگر میں قرآن حفظ جب کر رہا تھا، میں کوئی آیت اگر مجھے یاد نہیں ہوتی، میں اسے 3 بار لکھتا، لکھنے سے قرآن یاد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، لکھنے سے یاد ہوتا ہے۔ آزما کے دیکھ لو، آپ کو شاید وہ بڑے چالاک تھے، 3 بار میں کر لیے، آپ کو 30 بار لگیں گے، مگر یاد ہو جائے گی آیت انشاءاللہ۔ 1 سے 4 بار لکھ کر دیکھو، میں اس لیے بول رہا ہوں، آپ چھوٹے چھوٹے نوٹس ریڈی کرو، زندگی میں کام آئیں گے۔ میں نے بولا آیت نمبر 20، آیت نمبر 21، ترجمہ سن لو، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، مٹی سے نطفہ بنے، بچہ بنے، پھر آئے، زمین میں آئے۔ اللہ کا جملہ کتنا اچھا ہے۔ آج تمہاری حالت کیا ہے؟ تم تنتشرون کر رہے ہو۔ کیا جملہ ہے اللہ کا؟ تنتشرون کا اردو معنی کریں گے، کبھی ادھر جاتے ہو، کبھی ادھر جاتے ہو، آج بڑے ہو گئے ہو، کبھی اس گاؤں میں تمہارا سفر ہو رہا ہے، کبھی اس گاؤں میں تمہارا سفر ہو رہا ہے، آج تم بہت بڑے ہو گئے ہو۔ جی، کسب معاش کے لیے، اور چیزوں کے لیے مٹی سے اللہ نے نکالا، آج تم ماشاءاللہ دنیا میں پھیل رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ کا ایک جملہ ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، شاید کوئی نکاح میں پڑھایا رہوں گا جس میں یہ آیت میں نہیں بولا ہوں۔ جی، یہاں 1 2 900 یہاں بیٹھ کو ہیں،
جن کے نکاح میں پڑھایا، شاید کسی کا نکاح ہے جو میں پڑھایا ہوں. وہاں ایک نوشو بیٹھی سامنے، جی یہاں ایک نوشو بیٹھی. سبحان اللہ. کہیں میرے جانے کے بعد لوگ مجھے نکاح والے مولوی صاحب کر کو کہیں یاد نہ کریں مجھے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، ایسے ہی بول رہا ہوں. ہر نکاح میں پڑھتا ہوں. یہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے. اللہ نے تمہارا جوڑا تمہارے اندر سے بنایا ہے. آج کی نماز تراویح کی آیت ہے. اللہ نے تمہارا جوڑا تمہارے اندر سے بنایا. یہ جوڑا کیوں بنایا ہے؟ یہ شادی کیوں ہوتی ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون کی زندگی گزارو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے میاں بیوی کے بیچ میں دو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، ایک مودت اور ایک رحمت. کیا چیزیں؟ کیا چیزیں؟ کیا معنی ہے اس کا؟ جی اور دو نا، ایک بولے اور ایک مودت اور رحمت. میرے نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی، لم ارى المتحابین مثل النکاح، ایسا محبت کرنے والوں کو میں نہیں دیکھا. کیا وہ جملہ ہے؟ ارے جی محبت جائز ہے ہمارے پاس، محبت جائز ہے. پورے کان کھڑے ہو گئے نوجوانوں کے. جی کیا مولوی صاحب کا تو ٹریک چینج کر رہی تھی. ہمارے پاس محبت جائز ہے. جی ہاں، ماں سے کرو محبت، ثواب ہے. قرآن میں قل هو اللہ احد سے کرو، ثواب ہے. بہن سے کرو، اس کی لائق ثواب ہے. بیٹی سے کرو، ثواب ہے. بیوی سے کرو، ثواب ہے. شادی کے بعد، شادی سے پہلے نہیں. اور یہ لکھ کے لے کر جاؤ، چیلنج میرا یہ. جتنی محبتیں شادی سے پہلے ہوتی ہیں، میجارٹی شادی کے بعد وہ شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اکثر ٹوٹ جاتی ہیں. جی ہاں، میں کبھی کبھی بولتا مذاق میں، نوجوان بولتا ہے جی ابا کو بھی چھوڑتا ہوں، امی کو بھی چھوڑتا ہوں، دنیا کو چھوڑا، اسے چھوڑتا نہیں. 6 مہینے کے بعد اسے بھی چھوڑا ہوتا ہے. ایسا کبھی کبھی مار کے ڈال دیتا ہے، مار کے تالاب میں پھینک دیتا ہے، مار کے کسی فلائی اوور کے نیچے ڈال دیتا ہے، مار کے موٹے کے اندر ٹکڑے ٹکڑے بنا کر موٹے کے اندر ڈال کے پھینک دیتا ہے. کتنے واقعات چاہیے آپ کو؟ محبت میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح کے بعد جو محبت آتی ہے ویسی محبت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. اللہ اکبر. میں نے پوچھا میرا رب 2 چیزیں ڈالتا ہے شادی کے بعد، ایک جواب دیے، دوسرا نہیں دیے جواب. جی مودتم و رحمہ. وقت ہو چکا ہے، ہمارے درس کا وقت ہو چکا ہے. ختم کر لیں گے درس انشاءاللہ. جی کیا بولتے ہیں بھائی؟ ختم کر لیں گے انشاءاللہ. جی جلدی ہاتھ اٹھاؤ، ختم کریں گے بول کر. جی کیوں بھائی؟ جی جلدی جلدی ہاتھ اٹھاؤ، درس ختم کر لیں گے. ہاتھ اٹھاؤ، ختم کر لیں گے. سبحان اللہ. مودت کا معنی ہے ہمدردی. کیا معنی؟ ہمدردی، ایک دوسرے کی ہمدردی. اللہ اکبر. بخار وہاں آ رہا ہے، درد یہاں ہو رہا ہے. جی ہمدردی یہ اللہ ڈال رہا ہے. تکلیف وہاں ہو رہی ہے، درد یہاں ہو رہا ہے. یہ غلط نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ رب نے ڈالا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ نے ڈالا ہے. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے انگلیوں پر گن لو. آپ نے کہا بول کے ختم کرو، بول کے ختم کر رہا ہوں. اس زمین کا پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے. ماں باپ بعد میں، اللہ نے پہلے میاں بیوی کو ہی اتارا زمین پر. اس زمین کا پہلا رشتہ. آج کی جو آیت آپ سنیں گے نا، اللہ کی نشانی، اللہ کہتا ہے یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. آپ پارہ نمبر 2 میں ایک جملہ سنیں، میاں بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی میاں کے لیے لباس ہے. قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول کی ایک حدیث بول کر اپنی بات آج کے لیے میں انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں. اللہ کا کلام ہے، آیت نمبر 19 سورۃ النساء. اس آیت کی شرح کے لیے آیت پڑھ رہا ہوں. کلام اللہ کا کیسا ہے دیکھو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی گزارو. اب آگے سنو، تقریباً لوگوں کی حالت یہ ہے. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر کوئی چیز تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے، اللہ بول رہے ہیں بیوی میں کوئی چیز تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے، تم ناپسند کرتے ہو. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، صبر سے کام کرو، طلاق اور خلے میں جلدی مت کرو. جی ہاں جلدی مت کرو. میں دیکھتا ہوں بچوں کی زندگیاں سڑک پر آ جاتی ہیں. یہ لوگوں کی پریشانیوں سے نہ ادھر کے بچے نہ ادھر کے بچے. جی حد سے زیادہ سنگینی کا حل طلاق ہے.
اٹھاتے ہی طلاق نہیں ہے، صبر سے کام کرو. کوئی چیز اگر تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے، آیت نمبر سورۃ النساء، ان کرہتموہ فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اس پر اگر آپ صبر کرو گے اللہ آپ کو ایک چیز دے گا. اگر کسی عورت کو کوئی دیکھ کر صبر کر رہا ہے، میں زندگی گزاروں گا، اس کے بدلے میں اللہ اسے خیر کثیر دے گا. کیا دے گا؟ کیا بھی بولو؟ خیر کثیر بولے تو سن لینا، میں دوسرے دن ہی جا کو تیسرے دن ہی بڑھ گئے، اس کا معنی بولو کر. جی ہاں، اگر کوئی مرد، اللہ کا وعدہ ہے، صبر کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ کہہ رہا اسے اللہ خیر و کثیر دے گا. خیر کثیر کے دو معنی ہیں، نوٹ کر کے لایا. اگر آپ زندگی صبر سے گزارو گے اللہ آپ کو دو چیزیں دے گا. آپ نے تھوڑی دیر پہلے وعدہ کیا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے بول کر. ایک، اللہ اس عورت سے نیک اولاد دے گا، سبحان اللہ. دوسرا، تمہارے کاروبار میں اللہ برکت دے گا. اللہ کا وعدہ سچا ہے. آپ وہاں صبر کرو. آپ کیا سمجھ رہے ہو کاروبار آگے ہو رہا ہے، آگے ہو رہا ہے؟ یہ رب کا وعدہ ہے. تم زندگی میں جو صبر کر رہے ہو اس کے بدلے اللہ کاروبار میں برکت دے رہا ہے، اس کے بدلے تمہارے بچے نیک ہو رہے ہیں. اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے اس موضوع پر اور بات کرنے کے لیے، میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کی تفسیر کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ میں میرے بھائیوں، جتنے میرے بھائی مجھ سے دعا کی درخواست کیے ہیں، میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں. جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. ابھی ایک بھائی آنے سے پہلے فون کر کے بولے گلے کا کینسر تھا، میں نے 4-5 بار دعا کیا ان کے لیے، فون کر کے شکریہ ادا کیے، میرا علاج بھی ہوا اور کامیاب بھی ہوا. آپ کا شکریہ، آپ نے میرے لیے دعا کیا، آپ کا شکریہ، آپ اس دعا میں شریک رہے. آپ کی دعاؤں سے اللہ بیماروں کو شفا دے رہا ہے، اللہ بیماروں کو شفا دے رہا ہے. اللہ سے دعا کرو جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. ساتھ میں اللہ سے دعا کرو آج کی جو رات ہے اللہ اس رات کی برکتیں اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. 1 سال کے فیصلے یہ رات میں کیے جاتے ہیں، اللہ ہمارے بہتر فیصلے فرمائے. اللہ ہمیں رزق کے مسئلے حل فرمائے. جو میرے نوجوان ساتھی رزق کے مسئلے میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق کے مسئلے کو حل فرمائے، ان کے کام کے مسئلے کو حل فرمائے. جو میرے ساتھی یہاں ایسے بیٹھے ہیں سبحان اللہ، جو بڑی بڑی پریشانیاں خرچ کا مسئلہ لے کر بیٹھے ہیں، اللہ ان کے سر سے خرچ کے بوجھ کو دور فرمائے. کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بچیوں کی اچھی جگہ پر اللہ شادیاں کروا دے. میں بچیوں سے بھی کہوں گا آج کی رات موقع ہے، میری بچیوں، میری بہنوں، موقع ہے، سجدے میں جا کر اچھا رشتہ تلاش کرو. کہاں تلاش کرنا ہے نوجوانوں؟ آپ سے بھی. جی ہاں، شادی.com میں بعد میں، شادی.com میں بعد میں. جی ہنستے ہیں آپ لوگ. سجدے میں جاؤ، جو تھوڑی دیر تک رہتے نا سجدے میں دعا کرو اللہ مجھے اچھا رشتہ عطا فرمائے، ایسی عورت اللہ مجھے عطا فرمائے، اس کے میرے پاس آنے کے بعد میری جنت کا راستہ آسان ہو جائے. اللہ سے دعا کرو. یہ دعا یہ مسئلے حل کرنے والی رات ہے. میرے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے مسئلے اللہ پاک حل فرمائے. اللہ اسلام کو عزت دے، اللہ مسلمانوں کو عزت دے، اللہ فلسطین کے بچوں کی اللہ مدد فرمائے، اللہ بیواؤں کی مدد فرمائے، اللہ یتیموں کی مدد فرمائے، اللہ مجبوروں کی مدد فرمائے. ساری دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ ظالم کے لیے اللہ کافی ہو جائے، اللہ وہ ظلم کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اللہ وہ عبادت سے راضی رہے، وہ عبادت نبی کے طریقے پر رہے. کیا نام ہے بچے کا؟ ایک بچہ دیکھ رہا ہے یہ ویڈیو، روحان بچہ ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، 3 سال کا ہے، 3 سال کا ہے. اللہ سے دعا کرو. جی ہاں اللہ سے دعا کرو اللہ وہ بچے کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. وہ باپ مجھے نہیں دکھ رہا ہے، یہاں ہوں گے کہیں بیٹھے ہوں گے. 6 مہینے کی بچی ہے، آنکھ کا آپریشن ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ وہ بچی کو آپریشن میں کامیابی عطا فرمائے. ایک باپ یہاں بیٹھ کر مجھے جمعہ میں بولا میرے بچے کا بڑا مسئلہ ہے، مار لگا تو خون رکتا نہیں،
جی چھوٹا معصوم بچہ ہے، اللہ سے دعا کرو، میں بولتا جاؤں گا، بہت سارے مسئلے ہیں، اللہ سب کے مسئلے حل فرمائے، اللہ سارے بیماروں کو اللہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بار پھر میں کہوں گا، جن جن لوگوں نے ایک ایک بچے کی ذمہ داری لی ہے، یاد سے وہ جاتے وقت وہاں نام لکھائیں انشاءاللہ، اور جو لوگ اپنی طرف سے اس ادارے کے لیے جو بھی تعاون کر سکتے ہیں آپ اپنا تعاون انشاءاللہ پیش کریں، اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔